بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے متعلق چند سوالات ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے، یعنی چند سوالات کے ذریعے میں چند سوالات کے نتیجے میں چند خرافات رونما ہو رہے، تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلے طور پہ تھوڑا شعبان کی فضیلت دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف یہ روایت منقول ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ امی جان ہم سب کی جان جن پر قربان، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں کبھی ایسا نہیں دیکھی کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوں۔ ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، الا یہ کہ میں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہ ایک بات ہو گئی روزوں کے تعلق سے۔ اب چند لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی کیا شب برات کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیے، شب برات کا خاص طور پہ روزہ احادیث میں منقول نہیں ہے کہ شب برات ہی کو روزہ رکھنا ہے۔ البتہ میں بھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ اہتمام کرتے تھے، اہتمام فرماتے تھے کہ روزہ رکھیں۔ شعبان کے پورے مہینے میں ہو گئی یہ بات۔ اب شعبان کے پورے میں شب برات بھی آ جاتی ہے نا بھائی، 15 شعبان کی رات میں، تو اس وجہ سے اس دن روزہ رکھ لینا اس اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں روزہ رکھنے کی، اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں اس حالت میں روزے دار رہوں۔ اور دوسری وجہ یہ فرماتے تھے کہ اس شعبان کے مہینے میں فرشتوں کے حوالے ہمارے نام اعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارا سمجھیے اگلا سال کا جتنا روز نامچہ ہے مثال کے طور پہ، یا پھر آپ معمول ہمارا جو ہونے والا ہے، کتنے لوگ مرنے والے، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب میری فہرست فرشتوں کے حوالے کیے جائے تو میں روزے دار ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ بھئی خاص طور پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ پروانہ دیا جاتا ہے کہ اس سال کن کن کی روح کھینچنے والے ہیں وہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی جس سال یعنی جس لمحے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پروانہ دیا جائے، یعنی وہ چٹھی دی جائے کہ بھئی یہ لوگ کا انتقال ہونے والا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی میرا نام جب مرنے والوں میں آ جائے تو میں اس حالت میں روزے دار رہوں۔ یہ چند وجوہات ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر آپ اگر 15 شعبان کو روزہ رکھ لے رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی کا عمل تھا۔ لیکن خاص اس کی فضیلتیں بتانا، لمبے لمبے میسیجز کرنا کہ اگر شعبان کی اس تاریخ کو روزہ رکھ لے تو یہ فائدے ہے، یہ فائدے ہے، یہ جنت واجب ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، اتنے غلاموں کا عزت کرنے کا ثواب ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، اور نہ جانے عجیب عجیب میسیجز چل رہے، یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، کہیں بھی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ اس کے رد میں اس کو سمجھیے اس کو رد کرنے کے لیے بعض لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ جو حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ بس شعبان کا جب آخری آدھا مہینہ بچ جائے تو تم روزہ مت رکھو، ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر چند لوگ یہ بولے کہ روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جب تم پہلے کے 15 دن روزہ رکھ لیے میری اتباع میں، جیسا کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، باقی کے 15 دن میں بھی روزہ رکھ لو گے، اور تمہاری حالت یعنی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک مہینہ رکھ کے پھر رمضان کے مہینے میں بھی عبادتوں میں تمہیں نشاط ملے یا عبادتوں میں چستی ملے یا پھر روزہ صحیح سے رکھ سکے، اگر ایسی حالت نہیں ہے تو پھر آخر کے 15 دن میں خوب کھاؤ پیو، اپنی صحت بناؤ، تاکہ رمضان میں اچھے سے روزہ بھی رکھ سکے اور اچھی سے عبادتیں بھی کر سکے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے چاہ رہا کہ بھئی میری اچھی قوہ مضبوط ہے، میرے کو طاقت ہے، میں اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول رکھ سکتا ہوں کہ بھئی یہ مہینہ بھی روزہ رکھوں، بعد کا مہینہ بھی روزہ رکھوں، تو بالکل رکھ سکتے۔ پچھلے سال ہماری USA میں تفسیر چل رہی تھی رمضان کے ایام میں، رات میں، تو اس میں ایک بندی ہے ہمارے پاس جڑتے، تو ان کا کہنا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھے نو، پھر رمضان کا مہینہ بھی پورا روزہ رکھ رہے تھے، رمضان میں بات ہوئی تھی۔ تو میں ان کو پوچھا کہ بھئی کیا آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہو رہی؟ انہوں نے بولا کچھ بھی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں کی غذا میں کو اچھی جم گئی اور میں اور کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ حکم نہیں ہے
کیونکہ پیارے نبی کی ایک سنت ہے، لگاتار ہے، تواتر کے ساتھ پیارے نبی عمل کرے، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور کئی وجوہات ہیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، وہ یہ کہ بھئی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، کبھی سفر کی وجہ سے چھوڑ جاتے تو اس کو پھر اعادے کے طور پہ پیارے نبی نفل کی بھی قضا کرتے تھے، امت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی ایک اپنا ایک امتیاز سمجھیے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل سمجھیے، اس کی بھی قضا کر لیتے تھے۔ تو بہرحال روزوں کا یہ کانسیپٹ ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ شعبان میں کرنا کیا چاہیے پھر۔ دیکھیے شعبان سے متعلق آج کل میسیجز بہت پھیلیں گے، آپ دیکھیں گے اتنے مرتبہ یاسین پڑھیے، اتنے مرتبہ یہ کیجیے، اتنے مرتبہ یہ کیجیے، چارقل کی نمازیں پڑھیے، اور پھر اتنے لوگوں کو صدقہ خیرات کیجیے، یہ نام سے کیجیے، یہ نفل روزہ رکھیے، اور اتنے مرتبہ درود شریف پڑھیے، یہ درود شریف پڑھیے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ عجیب عجیب طریقے کے میسیجز چلیں گے، تب کہ میں آپ کو بتا دوں کوئی حدیث سے سوائے روزے کے کوئی عبادت ثابت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی شعبان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس رات تمہارے فیصلے زمین پر اتارے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو تم اس حالت میں اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ میرے لیے خیر عطا فرمائیے، اگلا سال میرے لیے عافیت والا بنائیے، یہ منقول ہے۔ تو دعا کر لیجئے یا نماز میں وقت گزاریے، قضائیں کیجئے۔ میں اس سے پہلے بھی پچھلے سال ریکارڈ کرایا تھا کہ قضائے عمری کیجئے، نوافل پڑھ لے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے نوافل پڑھ لے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ کی زندگی میں دیکھو کتنے اعمال ایسے پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں میں، قضائے عمری ہے، 20 سال، 10 سال، 25 سال کے قضائے عمری لوگوں کے باقی ہے، کسی کی اگر کم عمر ہے تو 2-3 سال باقی ہے۔ تو آپ بنا لو نا، ایک قضائے عمری کا ایک چیپٹر بنا لیجئے، بنا لے کے شروعات کر دیجئے 5 سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 کر کے آپ قضائے عمری ختم کرتے جائیے، اور وہ دینوں کو نکالتے جائیے اپنی زندگی میں سے کہ بھئی آج میں اس شعبان میں، اس رات میں، شعبان کی جو رات تھی اس کے اندر میں 1 مہینے کی قضائے عمری کر لی، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو قضائے عمری کیجیے۔ قضائے عمری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو نمازیں چھوٹ گئی زندگی میں، نہیں پڑھ سکے آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے قضا کی نیت سے۔ اس کا طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا دیا، دوبارہ اشارے کے طور پہ بتا دے رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی یہ نیت کر لیجیے میری زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی اس میں سے سب سے آخری نماز جو میری فجر کی ہے وہ میں پڑھی ہوں، وہ پڑھتے کہ اس کے بعد کی جو فجر ہے وہ آخری بن جاتی، پھر وہ پڑھتے کہ اس کے بعد کی آخری بن جاتی۔ ایسے ہی آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نیت کر لے کے پڑھ لے سکتے۔ یہ 2 باتیں ہوگی، 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، اب شعبان میں جتنا میں بتایا اس کے علاوہ جتنا کیا جاتا وہ خرافات ہے، بدعات ہے، رسم و رواج ہے، جس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بریانی پکانا، قبولی پکانا، گوشت کا استعمال نہیں کرنا، خاص طور پہ گوشت کا استعمال نہیں کرنا، نئے کپڑے بنا کے پہننا، کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ میں پچھلے مرتبہ ہمارے حافظ صاحب کے ذریعے میں یہ بات ریکارڈ کرایا تھا، عید کے موقع پر نئے کپڑوں بنانے کا حکم نہیں ہے، تو پھر شعبان کی رات میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تب کہ عید کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی جو کپڑے آپ کے پاس اچھے موجود ہیں وہ پہن لیں، عید کے بارے میں۔ شعبان میں تو اتنا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو انتہائی ضروری سمجھ کے ٹیلروں کو دیکھو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا۔ 8 دن پہلے سے ٹیلروں کی دکانیں فل رہتی، اور اس کی جان پہ کھڑ کے اس سے کپڑا لے کے پہنتے، وہ کپڑا پہنے بغیر نماز کو نہیں آتے۔ عجیب عجیب حالتیں ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ عورتیں 12 بجے تک انتظار کر کے پانی نہ کہ وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہی، تب کہ بھائی افضل وقت یہ ہے کہ بھائی آپ 10 یا 9 کے درمیان نماز پڑھ لے، یہ افضل وقت ہے۔ افضل وقت کو چھوڑ کے آپ 12 بجے 1 بجے جو مکروہ وقت ہے وہاں پر نماز پڑھ لے آپ، شعبان کی خالی وہ کپڑے کی فضیلت حاصل کرنے، تب کہ حدیث میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ خرافات ہے۔ دوسری خرافات بریانی کی بتا دیا میں۔ تیسری خرافات قبولی کے درجے میں، تیسری خرافات قبرستان کو جانا۔ عجیب ہے، ٹولے کے ٹولے قبرستان کو جا رہے، اور دلیل میں کیا دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں پائے گئے تھے، امی جان جب ان کو ڈھونڈنے گئے تھے، امی جان ہم سب کی جان جن پر قربان حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں ڈھونڈنے گئے تو قبرستان میں پائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو امی جان جو روح حیات ہے، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ہر کام پیارے نبی ان کو بول کر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی شعبان کی جو رات تھی یعنی شب برات میں جب قبرستان کو گئے تو بغیر اطلاع کے گئے، بغیر بتائے گئے، یعنی اتنا خفیہ رکھے پیارے نبی کے۔ وہ ہے کہ امی جان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد بھی وہ حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ امت کو یہ اس کا پیغام دیجئے کہ بھئی یہ بہت اہمیت والی رات ہے، قبرستانوں کو جاؤ، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بیکار کے جن کو کچھ بھی کام نہیں رہتا نا، ایسی الٹی سیدھی استدلال کرتے، الٹے سیدھے استدلال کر کے لوگوں کو پریشان کرتے۔
टोले के टोले जा रहे, मस्जिद से डायरेक्ट कब्रस्तान, रात जाके दिन बन गया वो कब्रस्तान, पूरी लाइटिंग लगा के, पूरा डेरा डाल के, कारोबार बन गया। फूला वाले पूरे स्टेज लगा के फूला बेच रहे, फूला ले के उसके ऊपर फेंक रहे, कुछ हकीकत ही नहीं है भाई, बेकार के। कब्रस्तान जाना ये अलग है, आप उसी रात में बोल के नहीं, पूरे साल के 12 महीने में और दिन के 24 घंटे में जब चाहे जा सकते हैं आप, लेकिन एक ख़ास अमल बना लेना और उसके लिए लाइटिंग लगाना, लोग चोरी का वहाँ से पूरे कब्रस्तान में चोरी की लाइट लेते वायर को लगा के, उसका एहतमाम कर लेना, ये पूरे गलत अमल है ना। तो शब बारात में करने के क्या काम है, आप क्या कर रहे हैं? देखो प्यारे नबी क्या करते थे, रोज़ा रखते थे और फिर रोज़ा इफ्तार कर लेने के बाद अल्लाह से खूब दुआएं करते थे, नमाजों में वक्त गुजारते थे। आप ये छोड़ के वहाँ कब्रस्तान में जा रहे और वहाँ से जाके फिर गाड़ियों पे आ रहा हूँ मैं, पाँचवीं चीज़ गाड़ियों पे बैठ के मस्त व्हीलिंग मारना, दवा के, ये होटल गए, वो होटल गए, ये इधर देखने गए, उधर देखने गए, मक्का मस्जिद गए, उधर गए, इधर गए। शबे बारात में इबादत मनकूल है, शबे मेराज में अगर कोई कर ले रहा ठीक है भाई, वो जगने की रात नहीं है, लोग उसको मना लिए, देखने चले गए, अलग बात। शबे बारात में बता रहा हूँ मैं, इबादत की रात है, अहमियत वाली रात है, अल्लाह ताला उसकी, बल्कि यहाँ तक हदीसों में जिक्र है कि अल्लाह ताला ऐलान लगाते हैं, पूरी रात ऐलान लगाते हैं कि है कोई मांगने वाला, मैं उसकी इल्तिजा पूरी करूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसके दरवाजे खोल दूँ उसके लिए, है कोई मगफिरत चाहने वाला ताकि मैं उसकी मगफिरत कर दूँ, है कोई, ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान। और हमारे बच्चे देखो होटलों में है, दोशे की दुकान पे है, रोडों पे है, ट्रैफिक वालों को सताते हुए है, लोगों के लेटा फोड़ते हुए। क्या इनकी तकदीरें लिखी जाएगी, क्या इनके बारे में फैसले होंगे? जो लोगों पे लेटा फोड़ रहे, ट्रैफिक वालों को सता रहे और वहाँ पर ट्रैफिक जाम कर दे रहे, वहाँ पर पूरे मिलके हल्ला मचा रहे रातों में। जो गैर मुस्लिम हमारे साथ इस मुल्क में रहते हैं, हमारे भाई है, वो वतनी भाई है, उनको तकलीफें दे रहे आप, पीप बजाकर, हाराना बजाकर, व्हीलिंग करके और गाड़ी का पूरा धुआं उड़ा के, और फिर पटाखे फोड़े जा रहे, शाबान की रात में पटाखे फोड़ रहे। कैसा अजाब होगा इन लोगों को जो दीन का मजाक बना के रख दिए। इंतहाई गलत अमल है, इंतहाई गलत अमल है, इंतहाई गलत अमल है। इससे परहेज करना चाहिए, एहतराज करना चाहिए, मस्जिद में रात गुजारना चाहिए, नहीं होता तो आराम कर लेना चाहिए। कम से कम आप इबादत करने वालों में आपका नाम नहीं लिखा गया तो कम से कम गुनाह करने वालों में तो नहीं लिखा जाएगा ना। आराम कर लीजिए, आप सो जाइए। इससे बेहतर है कि आप रोडों पे गाड़ियां चलाएं, इससे बेहतर है कि आप रोडों पे लोगों के लाइटां फोड़ते फिरे। तो इस वजह से एहतमाम करना चाहिए। ये 5वीं खुराफात थी। 6ठी खुराफात औरतों की, पूरे मिलके जमगट्टा करके, तुम्हारी सास कैसी, तुम्हारी बहू कैसी, तुम्हारी ननंद कैसी, आई उन्हों ऐसे करते जी, तुम्हारे कपड़े कैसे, शाबान में ये सिला लिए, मैं तो वो सिलाई थी। अजीब हरकतें हैं, पूरे मिलके ये डिस्कस कर लेते बैठे हुए। अरे भाई आज की रात तो भी चुगलखोरी छोड़ो, आज की रात तो भी गिबतें छोड़ो, आज की रात तो भी बकवास छोड़ो, आज की रात इबादत की रात है, खूब इबादतें कीजिए। तो ये चंद खुराफात थे जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी था, और चंद एतराज़ात थे उनका जवाब देना इंतहाई ज़रूरी था। और एक पैगाम इंशाल्लाह मैं आखिर में रिकॉर्ड कराऊँगा रमज़ान के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला जितना बोला गया ख़ुद बोलने वाले को और बोलने वालों के साथ जितने जुड़े हुए हैं और ये जितने लोग सुन रहे हैं, इन सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।